آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے جانب اور آج ہم بات کریں گے ماہ سفر کے بارے میں، کیونکہ عوام کے دماغ میں اس مہینے کو لے کر بہت سی باتیں اور غلط فہمیاں مشہور ہیں۔ کوئی اسے بھاری مہینہ کہتا ہے، کوئی اسے نحوست کا مہینہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں نیا کام شروع کرنے یا شادی بیاہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ضروری ہے تاکہ بلاؤں سے بچا جا سکے۔ لیکن دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی اصل اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور کیا واقعی اس مہینے کو بھاری سمجھا جائے یا نہیں، اور جتنی بھی افواہیں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا احسان۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر علامہ زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ عموماً جتنے بھی اسکالرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت تھا نا اس میں اس مہینے کو بھاری سمجھا جاتا تھا اور بہت سی ایسی رسومات ہوتی تھیں جو کہ عجیب تھیں، وہ صرف لوگوں کا وہم تھا۔ لیکن ہم زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں، 2026 چل رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ویسے تو سارا سال اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہی سفر المظفر شروع ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر جو مختلف قومیتیں اور معاشرت میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس مہینے کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو وابستہ کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، اور جتنی بھی الزامات میں یوں کہوں گا انورٹڈ کاماز میں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی انداز میں توہم پرستی کی ذیل میں آتے ہیں۔ اور توہم پرستی کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایک ایسا خوف جو نہ عقلی طور پر اسے ثابت کیا جا سکتا ہو، نہ نقلی طور پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہو، بس سینہ بسینہ لوگوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آئے اور ایک مت کی شکل اختیار کرتے ہوئے اتنا راسخ ہو جائے، اتنا اسٹیبلش ہو جائے کہ لوگوں کے روزمرہ کے معمولات اور معاملات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں بالخصوص مسلمانوں کے اندر نہ جانے کہاں سے یہ بات، اور سب کانٹیننٹ میں تو ایک بہت مستقل معمول بن گیا ہے کہ سفر المظفر کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں وابستہ کر دی گئی ہیں جن کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس مہینے کی سختی کا ایک تاثر ہے جو کہ یقیناً غلط تاثر ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے جو مختلف تہذیبیں ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں توہم پرستی کا ایک تصور جو ہے وہ قائم تھا، اور لوگ انجانے خوف جو ہیں ان کو کسی خاص مہینے یا دن کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے ہیں، مخصوص عادات اور حالات کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل اس طرح اگر ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص طرح کی نحوست جو ہے اس کا ایک تصور قائم کر لیا گیا، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کیونکہ سفر جو ہے، سفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بھی 4 مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں جن کے بارے میں خود قرآن حکیم نے بھی ہمیں یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ اللہ کے ہاں دنوں کی ترتیب جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے 3 مہینے جو ہیں ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم جو ہے، یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد سفر آتا ہے۔ عربوں کا معمول یہ تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ تھا اس سے پہلے کے 3 مہینوں میں کیونکہ حرمت تھی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، بلا ضرورت سفر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتتے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اپنے والد کا قاتل میسر آ جاتا جسے وہ کئی برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوتا، اگر ان ایام میں یہ جو 3 حرمت والے مہینے تھے ان میں کہیں مل جاتا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، اس کے ساتھ سختی نہ کرتے، اور پھر کیا ہوتا کہ وہ اس کا انتظار کرتے کہ یہ محرم ختم ہو، یعنی یہ تینوں حرمت والے مہینے مکمل ہوں، اور اس کے فوراً بعد سفر شروع ہو۔ جیسے ہی سفر کا چاند طلوع ہوتا، عرب جو ہیں وہ اپنی بستیوں سے باہر آ جاتے، تجارت کرنے والے تجارت کے لیے جاتے اور لڑائی جھگڑا کرنے والے میدان میں آ جاتے، گویا بستیاں خالی ہو جایا کرتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ان 3 مہینوں کی وہ جو ایک انہوں نے اپنے اوپر ایک احتیاط اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھا تھا وہ ختم کرتے ہوئے میدان عمل میں آ جاتے۔ تو اس طرح انداز ہوتا کہ پوری بستی جو ہے وہ خالی ہو جاتی۔ اسی نسبت اور تعلق سے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کا مطلب ہی کسی چیز کا خالی ہونا ہوتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ جب تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ معمول تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے باقی سارے معاملات اور معمولات میں ہمیں
ایک واضح ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اس دین رحمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ خشک و تر کے تمام معاملات، مجلس و تنہائی اور انسانی ذہن میں آنے والے جتنے تصورات ہیں ان سب پر ایک حقیقی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی روشنی میں ایک تصور ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے بارے میں متعدد مقامات پر بڑا واشگاف الفاظ میں دو ٹوک یہ بتایا کہ ایک تو متعدی مرض جو ہے نا اس کا یہ تصور کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوراً لگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین سامعین کو یہ مخاطب کیا اور ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام گویا بھیجا، ہدایت بھیجی کہ یہ جو کسی ایک کو دوسرے سے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے، یعنی یہ جو ایک دم ہم انجانے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اس خوف کا شکار نہیں ہونا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے ساتھ جو نحوست کا تصور ہے یہ سارے کا سارا باطل ہے، سفر کے ساتھ کوئی نحوست وابستہ نہیں۔ اور تیسری بات، عربوں کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ ایک پرندہ تھا جسے وہ نیس پرندہ تصور کرتے تھے، برکت سے خالی پرندہ، مصیبتوں اور معصیتوں کا استعارہ تصور کرتے۔ اگر وہ کسی کے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتا تو اہل عرب یہ سمجھتے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ مصیبت اور مشقت آنے والی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے، کوئی ایسا جو ہے کسی پرندے کے کسی گھر پر بیٹھنے سے کسی طرح کی نہ نحوست آتی ہے نہ کوئی برکت آتی ہے۔ سارا خیر اور سارا شر خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جیسے خیر کا اکلوتا خالق، مالک اور وارث پروردگار عالم ہے، بالکل اسی طرح شر جو ہے اس کا مالک، وارث اور اس پر قدرت رکھنے والا پروردگار عالم ہے۔ جب تک آپ تصور کیجئے نا، میں اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کی طرف ذرا غور کریں، ساری کائنات مل کے، میرے سارے محبت والے رشتے، جاننے والے انجاننے والے سارے اگر مل کر بھی میری زندگی کے اندر کوئی آسانی اور خیر لانا چاہیں تو ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ پروردگار عالم کی اجازت کے بغیر کوئی ہماری زندگی میں خیر داخل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی شر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر داخل کر دے؟ سو یہ سارے باطل تصورات ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح اسلام جو ہے اس نے برکت کا تصور ضرور دیا ہے، لیکن یہ جو نیس اثر کا تصور ہے یہ بالکل ایک اختراع، اور ہم سب تو بطور مسلمان اور سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ جنہیں پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی کامل ترین رحمت کا استعارہ ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف، آخری بات، جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے نا تو حضور کے آنے کا مطلب یہ کہ سراپا رحمت اللہ نے اپنی مخلوق کو منتقل کر دی ہے۔ حضور کے آنے کے بعد اب کوئی لمحہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اگر اللہ کی اطاعت میں گزارا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ گزارا جائے تو اس برکتوں سے بھرپور ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا اور مجھے لگتا ہے لوگوں کے دماغ سے کافی جو متس ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گی۔ لیکن جو زیادہ تر کامن چیزیں ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دن رکھنے ہیں، کسی لڑکیاں کسی لڑکے کے، یا کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جانا ہے، کوئی منگنی کرنی ہے، کوئی رسم کرنی ہے، تو سفر کے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، یہ بہت بھاری منتھ ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں پائی جاتی ہیں ہمارے دماغوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں غلط فہمیاں جو جوڑ دی ہیں ہم نے، یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے اگر پہلی قوموں میں چلے جائیں تو سورۃ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے